अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपका अपना खातिब। बात करेंगे हम आज बुर्ज जद्दी के हवाले से। बुर्ज जद्दी वालों की पिछले माह की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। मैंने तजर्बाती तौर पर 6 बुरूज की, बुर्ज हमल से बुर्ज सुमला तक की वीडियोस अपलोड की थी। बुर्ज जद्दी वालों को मैं यहाँ पर ये बात वजाहत करता चलूं कि वीडियोस का जो पैटर्न है, जो सिलसिला है, वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह 20 से लेकर अगले माह की 20 तक शम्स का दौरानिया होता है। इस दौरानिए को हमने बुनियाद बनाया है और इसी बुनियाद पर आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो शम्स के ट्रांजिट के हवाले से मिलेंगी। शम्स का ट्रांजिट 20 मार्च से 20 अप्रैल तक बुर्ज हमल में होगा और शम्स का ये ट्रांजिट और दीगर सियारगान के ट्रांजिट बुर्ज जद्दी पर कैसे असरअंदाज होंगे, इस मामले में हम बात। नए आने वाले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपकी टाइमलाइन पर आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं हम और आगाज करते हैं वीडियो का। बुर्ज जद्दी वालों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आपका जाती सितारा ज़ोहल इस वक्त जो है आपके तीसरे घर में गर्दिश कर रहा है। में ज़ोहल की ये गर्दिश बिल्कुल न्यूट्रल है। कोई ज़ोहल की नज़र आपको मुतासर नहीं कर रही, ना तीसरी, ना सातवीं, ना 10वीं, ना स्क्वायर, ना अपोजिशन और ना ही इसके 10th इस एक्सपेक्ट जो है वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तीसरे घर में ज़ोहल को न्यूट्रल समझा जाता है। यहाँ पर ज़ोहल की कैफियत नेगेटिव नहीं होती हैं। चूंकि ज़ोहल आपका अपना पर्सनल स्टार है तो इस महीने में मुस्तकीम चलेगा, डायरेक्ट रहेगा और ज़ोहल के ट्रांजिट का यहाँ कोई इम्कान नहीं है। ताहम इस माह में जो दीगर सियारगान की तब्दीली हो रही है वो यह है कि 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक शम्स आपके जायचे के चौथे घर में और यहाँ पर शम्स आपके जायचे में 8वें घर का मालिक होके चौथे घर में मौजूद होगा। यहाँ पर शम्स का शर्फ भी होता है, लेकिन इस मर्तबा एन शर्फ के दर्जे पर 8 अप्रैल को सूरज को ग्रहण लगेगा और सूरज का ये ग्रहण चौथे घर की मंसूबात के हवाले से कुछ मनफी असरात मुरत्तब करेगा, जिस पे हम आगे चल के बात करते हैं। कमर आपके 7वें घर का हाकिम है, चांद हाकिम है। यही वजह है कि चांद के तगय्युरात, तब्दीलियां और हर महीने अरूज और ज़वाल से गुजरना आपकी सोशल लाइफ, आपकी समाजी ज़िंदगी, आपके पार्टनरशिप, आपके अज़वाजी ज़िंदगी पर अरूज ज़वाल के साथ साथ मस्बत मनफी असरात मुरत्तब करता रहता है। यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न वाले अपनी दुनिया में मस्त मगन रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं और यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न उम्र तवील होती है, उनकी जिंदगी का दौरानिया आम बुरूज की निस्बत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ याद रख लीजिएगा, शर्त यह है कि आपके सियारगान की कैफियत अच्छी हो। बात करते हैं अतारत की। अतारत बदस्तूर आपके चौथे घर में रहेगा, पूरा महीना रहेगा, लेकिन यहाँ पर अतारत 2 अप्रैल से रजत में आ जाएगा। अतारत आपके जायचे में 9वें घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है। 2 अप्रैल से ऑनवर्ड 20 अप्रैल तक ये रजत में ही रहेगा। ज़ोहरा की बात करते हैं। ज़ोहरा आपके जायचे में 5वें और 10वें घर का मालिक होके इंडियन नजूम के हवाले से इसे योग कारक भी कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पर एक त्रिकोण का घर है और एक त्रिकोण का घर है और ज़ोहरा यहाँ पर आपके जायचे के तीसरे घर में शर्फयाब होने जा रहा है और ज़ोहरा यहाँ पर और 5 अप्रैल के बाद ज़ोहरा की जो
اگلی نشست ہے وہ آپ کے چوتھے گھر برج حمل میں جا کے بیٹھے گی۔ مریخ کی بات کرتے ہیں۔ مریخ آپ کے ذائچے میں چوتھے گھر کا مالک ہے، جبکہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک ہے۔ یہ ملے جلے اثرات دینے والا ستارہ ہے۔ مریخ کی آپ کے اپنے ستارے زحل کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی، دشمنی رہتی ہے۔ یہاں اگر ہم مریخ کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر 23 مارچ تک آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں رہا ہے۔ دوسرے گھر میں مریخ کی موجودگی آپ کے مزاج میں تلخیاں، غصہ اور دیگر کیفیات پیدا کرتی رہی ہے، تاہم 23 مارچ سے مریخ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ مشتری بدستور آپ کے 5ویں گھر میں رہے گا، اور دیگر سیارگان نیپچون، یورینس، پلوٹو آلریڈی ایز راہو کیتو کی ہم بات کرتے ہیں تو راہو کیتو بنیادی طور پر آپ کے چوتھے اور 10ویں گھروں میں ہے۔ کیتو آپ کے 10ویں گھر میں ہے، کام کاروبار کو متاثر کر رہا ہے۔ راہو آپ کے چوتھے گھر میں ہے، آپ کی صحت اور آپ کی نجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ کتنا متاثر کر رہا ہے اور کس قدر متاثر کرے گا، اس پر ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، آپ کے چوتھے گھر کے اندر راہو کی موجودگی ہے۔ چوتھے گھر حمل میں عطارد آلریڈی موجود ہے۔ یہاں پر زہرہ بھی داخل ہو جائے گا 5 اپریل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو چوتھے گھر کا حاکم ستارہ ہے وہ آپ کے تیسرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں 3 ستارے مل کر گردش کریں گے، عطارد، زہرہ، عطارد، مریخ اور اس کے ساتھ شمس جس بھی برج میں موجود ہو اپنے سیارگان کو لپیٹ میں لیتا ہے، انہیں تحت شعاع کر دیتا ہے، کمبسٹ کر دیتا ہے، اور کمبسٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر سیارگان کی جو اپنی کیفیت ہوتی ہے، جو ان کی مثبت کیفیات ہوتی ہیں، وہ کھل کر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی۔ باوجود اس کے کہ مرکری جو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کا بھی، چھٹے گھر کا اور 9ویں گھر کا مالک ہے، یہاں پر شمس کے بالکل ساتھ کلوز بھی رہے گا ہوگا، اور 2 تاریخ کو رجت میں بھی چلا جائے گا، 2 اپریل کو۔ 2 اپریل کو یہ رجت آپ کے لیے قطعی طور پر مناسب نہ ہوگی، اس لیے کہ ملازمت پیشہ افراد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ملازمت پیشہ افراد اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا اپنے گھر میں کچھ اس قسم کے معاملات کریٹ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ اپنی ملازمت سے ہٹ سکتی ہے، یا پوری یکسوئی سے اپنے آفس کو یا اپنے کام کو نہ ٹائم اور پورے طریقے سے نہ کر پا رہے ہوں۔ یہ چیز آپ کے ملازمت کے ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کام پر، اپنے آفس یا فیکٹری یا جہاں پر بھی آپ ملازمت کرتے ہیں، اس حوالے سے پوری توجہ دیجیے اور کسی قسم کی کوئی غلطی نہ کریں۔ عطارد یہاں پر چوتھے گھر میں موجود ہے۔ پراپرٹی کے، وراثت کے امور آپ کو ابتدائی چند دنوں میں بنتے نظر آئیں گے۔ ابتدائی چند دنوں 2 اپریل تک ممکنات میں سے ہے کہ آپ کے ذائچے میں اگر کسی قسم کا کوئی آفس کا میٹر ہے وہ بھی سالو ہوتا نظر آئے گا۔ اگر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یا بیرون ملک سفرات کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں یا ایجوکیشن کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر عطارد 2 تاریخ تک مثبت اثرات رہے گا، لیکن 2 تاریخ کے بعد جب عطارد کی رجت شروع ہوگی تو یاد رکھ لیجئے گا یہ رجت بنیادی طور پر آپ کے کو بھی خراب کرے گی، آپ کے چوتھے گھر کے منصوبات کو بھی خراب کرے گی، آپ کے چھٹے گھر کے منصوبات کو بھی خراب کرے گی۔ خصوصاً یہاں پر اگر آپ کو احتیاط کرنی ہے تو آپ اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر میں، اہل محلہ میں، کہیں پر بھی اپنی زبان، اپنی گفتگو اور اپنی بات چیت پر اگر کنٹرول رکھتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو عطارد کی نحوستوں سے بچنے میں معاونت ملے گی۔ اس درمیان میں زمین، جائیداد، پراپرٹی کاموں میں کوئی بھی کام آپ نے زبانی کلامی بھی نہیں کرنا ہے، اور بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہاں پر برج
حوت میں تیسرے گھر کے اندر چونکہ زحل بھی موجود ہے تو زحل یہاں پر آپ کے قریبی تعلقات کو قدرے متاثر کرتا ہے، خصوصاً بہن بھائیوں کے ساتھ، اور یہاں چوتھے گھر میں کی ہے وہ بھی آپ کو گھریلو طور پہ بے چین کیے ہوئے ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ جدی افراد جن کے مشترکہ خاندانی نظام میں رہائش ہو، ان کو یہاں پر علیحدگی کی سوچ پیدا ہو، یا الگ گھر لینے کی، یا اپنے بال بچوں کے ساتھ یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک الگ ماحول میں سیٹل ہونے کی ان کی ایک سوچ ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ مشتری بدستور آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں رہے گا، اور 5ویں گھر میں رہتے ہوئے مشتری آپ کو دیتا رہے گا۔ مشتری آپ کے ذائچے میں چوتھے گھر کا حاکم ہے، اور آپ کے ذائچے میں 12ویں گھر کا، تیسرے گھر کا اور 12ویں گھر کا حاکم ہے۔ تیسرا اور 12واں نجوم میں دونوں ہی ساتھ نہیں سمجھے جاتے۔ ہاں، یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ 12واں گھر آپ کو رکے ہوئے پیسے دلانے کے حوالے سے بہت اچھا ثابت رہے گا 5ویں گھر میں مشتری کی موجودگی، اور تیسرے گھر میں مشتری کی موجودگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر زحل کی جو نشست ہے اور تیسری جو نظر ہے وہ بدستور برج حوت سے برج ثور پر پڑ رہی ہے، جسے تسدیس کی نظر کہتے ہیں۔ تسدیس کی یہ نظر 7 نظر ہے، اور اس نظر کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے بنتے چلے جائیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ، ذخیرہ اندوزی، لین دین، آرٹ، تفریح، ایکٹنگ، یا اگر آپ کسی بھی تخلیقی کاموں سے منسلک ہیں جس میں آپ ہنر آتا ہو اور استعمال ہوتا ہو، تو اس کاموں میں آپ کو یہاں پر بہتری ملنے والی ہے۔ اور جہاں تک میں بات کروں تو آنے والے 5-6 ماہ تک، جب تک مشتری آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، آپ کو اس معاملے سے فوائد کا حصول ہوتا رہے گا۔ دیگر سیارگان کی رجت اور ٹرانزٹ ان چیزوں پر اثر انداز ہوگے۔ بڑھتے ہیں ہم ہفتہ وار ترتیب کے حوالے سے، اور ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس ماہ کے 4 ہفتوں میں جو نشست ہے مختلف بروج میں وہ آپ کو کیا فائدہ دینے والی ہے۔ 20 مارچ سے لے کے 28 مارچ کے درمیان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قمر بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں اسد، سنبلہ اور میزان میں گردش کرے گا۔ آپ کے ذائچے کے 8ویں، 9ویں اور 10ویں گھر میں گردش کرے گا۔ 7ویں کا مالک جب 8ویں گھر میں آتا ہے تو اشتراکی معاملات میں کچھ تلخیاں اور گڑبڑ لے کر آتا ہے۔ یہاں پر اگر کسی کے جوائنٹ وینچر ہے، شراکتی مسئلہ ہے، تو ان شراکتی مسئلوں کو آپ نے بڑے احسن طریقے سے حل کرنا ہے۔ 9ویں گھر میں جب قمر داخل ہوگا تو 9ویں گھر میں یہاں قمر کا قیام بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ 7ویں گھر کا حاکم، تو آپ کو یہاں اپنے تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے کسی پارٹنر یا کسی اور ذریعے سے بیرون ملک تجارتی منڈیوں تک رسائی کرنے کے حوالے سے، شپ کے حوالے سے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان معاملات میں یہاں پر قمر کی موجودگی آپ کے لیے خاصی بہتر ثابت ہوگی۔ انہی دنوں میں قمر کا زحل کے ساتھ مقابلہ بھی ہوگا، تو ممکنات میں سے ہے کہ آپ کے دیرینہ تعلقات میں کچھ اختلاف پیدا ہو، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو صبر و برداشت سے چلیے گا۔ یہ 2-3 دن کی بات ہے، معاملات اپنے نہج پر واپس آ جائیں گے۔ بات کرتے ہیں آخری دنوں کی 25 اور 26 مارچ کے حوالے سے۔ تو 25 مارچ کو قمر کا گرہن آپ کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے، یہاں آلریڈی کیتو بھی موجود ہے۔ 7ویں گھر کا حاکم 10ویں گھر میں جس وقت گرہن میں جائے گا تو اچانک شراکتی کاموں سے منسلک لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسی کمپنیز جن کے شیئرز جو ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کمپنیوں کو گراوٹ کا سامنا ہوگا، شیئرز کی پرائز گر جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ مختلف لوگ ان کی شیئرز کو دھڑا دھڑ فروخت کرنا شروع کر دیں۔ یہاں 10ویں گھر میں لگنے والا گرہن بیسیکلی آپ کے ملازم، آپ کے کیریئر، عزت وقار کے گھر کو دیکھیں تو یہاں پر یہ لگنے والا گرہن قطعی طور پر آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آپ کے کیریئر کے حوالے سے، آپ کو مستقبل سے وابستہ امیدوں کے حوالے سے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا۔ 25 اور 26 تاریخ کو کوئی
इम्कान होने को नहीं है। 27, 28 और 29 तारीख को कमर का रकरब होगा जो आपके 11वें घर में लगेगा। 11वें घर में लगने वाला कमर का रकरब दोस्त सहबाब की मामलात आपके साथ आए दिन ऊंच नीच का शिकार रहते हैं। और कमर का रकरब जब भी आपके 11वें घर में लगता है आपकी उम्मीदों ख्वाहिशात की तकमील और उनके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स लेके आता है। यहाँ पर दूसरे हफ्ते की बात जब हम शुरू करेंगे से लेकर के तकरीबन 5 अप्रैल तक की, तो याद रखिएगा 29 मार्च तक तो 29 मार्च तक तो कमर का रकरब आपके 11वें घर को डिस्टर्ब किए होगा। 30 मार्च, 31 मार्च और यकम, इन 3 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो कमर की नशिश बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 12वें घर में होगी। 7वें का हाकिम जब भी 12वें घर में मौजूद होता है मियाँ बीवी के दरमियान कुछ न कुछ हल्की फुल्की टेंशन जरूर ले। दोनों में से किसी एक की सेहत आर्जी तौर पर 1 आध दिन या 2 दिन के लिए मुतासर हो सकती है। अपने शरीक हयात का और अपना दोनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके साथ हुकूमती महसूलात या हुकूमती बिल्स, यूटिलिटी बिल्स की वजह से आपको डिप्रेशन का सामना हो सकता है, दबाव का सामना हो सकता है। तो मैनेज करने की कोशिश करें और मामलात को ख़राब ना होने दें। 2, 3, 4 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पहली तारीख को बुनियादी तौर पर बुर्जद्दी में कमर ने दाखिल होना है। 2 और 3 तारीख तक रहेगा। 7वें घर का मालिक जब पहले घर में आता है तो सिन्फ मुखालिफ के साथ ये मामलात को ख़राब करता है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है, किसी अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशन है, मीन्स अगर आप मेल है तो फीमेल के साथ, और अगर आप फीमेल है तो किसी मेल के साथ आपका रिलेशन है, तो इन दिनों में आपकी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। ऑलरेडी आपके सेकंड हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है। आपका मालियाती ढांचा अब तक संभल नहीं सका है, बावजूद इसके कि अक्सर जद्दी अफराद की सरसती खत्म हो चुकी है और जो बकाया अगर कुछ ऐसे लोग रह भी गए हैं जो जद्दी के आखिरी दर्जात पर पैदा हुए हों तो उनकी भी सरसती आने वाले 2-4 दिनों, 2-4 माह के अंदर अंदर एंड होने के करीब चली जाएगी और ख़त्म होने के करीब चली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद माली तौर पर कैप्रिकॉर्न भी कुछ दबाव के असरात उन पर पाए जाते हैं। या यूं समझ लीजिए कि ज़ोहल की ये जो 7, 7.5 साल की गर्दिश आपके 12वें पहले और दूसरे घरों में रही है, इस गर्दिश ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो सहबाब की तमीज़ सिखाई है, अपने पराये का ताल्लुक बताया है। ज़ोहल जब भी पहले घर दूसरे घर में आता है यहाँ बुनियादी तौर पर वो आपको डिसिप्लिन देता है और आपको अच्छी ध्यान दे रहा होता है। 5 मार्च तक की अगर हम बात करते हैं तो कमर का दाखिला आपके सेकंड हाउस में होगा। जज्बाती तौर पर कुछ आगे आप में मामलात बढ़ेंगे। साथ में घर का मालिक जब दूसरे घर में आता है तो शरीके कार या अहले खाना और शरीके हयात के साथ कुछ अखराजात में इजाफा होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कमर की अगली गर्दिश के हवाले से जो 5 अप्रैल से लेके 10 और 11 और 12 अप्रैल के दरमियान रहने वाली है, तो याद रखिएगा 5 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल के दरमियान एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो आपके चौथे घर में शम्स का ग्रहण होना है। शम्स यहाँ पर ग्रहण भी करेगा और ग्रहण में न सिर्फ ज़ोहरा, अतारत, कमर, शम्स और राहु, ये 5 सितारे आपके जायचे के चौथे घर में होंगे और शम्स की वजह से दीगर 4 सितारे अपनी कैफियत खो बैठेंगे। इसलिए कि कोई भी सितारा जब शम्स के बहुत ज़्यादा करीब होता है, किरान में होता है, तो यहाँ पर उनकी अपनी जो कैफियत होती हैं वो उजागर नहीं होती हैं। कमबख्त इसको कहा जाता है या तहत-उश-शुआ कहा जाता है। 8 तारीख को होने वाला ग्रहण आपके चौथे घर में हो रहा है। आपको जितनी तवक्कुआत अपने कारोबार से थी, अपने दोस्तों से थी, अपनी इबादतों से थी, अपनी तालीम पर जितना आपको भरोसा था वो यकदम आपको टूटता हुआ नजर आएगा। आपने
یہاں پر کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا ہے۔ گرہن کا یہ دورانیہ اس ہفتے میں آپ کو متاثر کیے رکھے گا، اس لیے کہ کم از کم گرہن سے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد جو 5 دن ہوتے ہیں، یہ 5 دن بڑے نحس ہوتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوتا ہے، اور اس احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گھریلو ماحول میں خصوصاً اپنے اہل خانہ کی صحت اور اپنے والدہ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس پورے ہفتے کے اندر اگر کمر کے دورانیے کی بات کرتے ہیں تو 5 اپریل سے 12 اپریل کے درمیان کمر 8 اپریل تک تو برج حمل میں ہوگا، جبکہ 9، 10 اور 11 اپریل کو یہ جو 3 گردش ہے یہ نہ صرف کمر شرف میں بھی ہوگا بلکہ شرف کے ساتھ ساتھ آپ کے 5ویں گھر میں موجود مشتری کے ساتھ قران بھی کرے گا۔ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے، شادی، بیاہ، منگنی یا رشتے دیکھنے کے لحاظ سے کمر اور مشتری کی یہ جو نظر ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہونے جا رہی ہے۔ ان دنوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم اور ایجوکیشن کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ، شیئرز، پرائز بانڈ، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے یہ 3 تاریخیں بہت اہم ثابت ہوں گی۔ ان 3 تاریخوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 12 اپریل سے 20 اپریل تک آخری 8 دنوں میں اگر ہم کمر کی گردش دیکھتے ہیں تو یہاں یاد رکھیے گا عطارد آلریڈی آپ کے 4تھے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور 4تھے گھر میں نہ صرف داخل تھا بلکہ 4تھے گھر میں اس کی رجت 2 اپریل سے شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ نے کسی بھی قسم کے غیر قانونی اور غیر یقینی کام بھی رہنا ہے، بلکہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی غیر ذمہ داری آپ کے لیے معاملات خراب کر سکتی ہے۔ عطارد کی رجت جب 4تھے گھر میں ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں موجود الیکٹریکل اپلائنسز، برقی آلات، فریج، ٹی وی، بلب، پنکھے، XYZ جو بھی چیزیں ہیں ان میں خرابی اور تعطل پیدا ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ سے 20 اپریل کے درمیان میں کمر کی گردش 12-13 کو آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوگی، اور 14، 15 اور 16 کو آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگی۔ یاد رکھیے گا میں بھی پچھلی تاریخوں میں کہہ چکا ہوں کہ 9، 10، 11 کو ہونے والا کمر کا شرف اور اس کے 3 دن بعد کمر کا آپ کے اپنے گھر میں موجود ہونا، اگر یہاں آپ اس 1 ہفتے کے اندر کوئی ایسی سرمایہ کاری کے لحاظ سے پروگرام بناتے کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور آپ کو بہت اچیومنٹ بھی مل سکتی ہے، اچھے پارٹنر بھی مل سکتے ہیں، اچھے صلاح کار بھی ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کی معاونت سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کے لحاظ سے یہ ایام مریخ کی موجودگی کے لحاظ سے اچھے نہیں ہیں، تاہم مشتری کی اور کمر کا قران بہت اچھا ہے۔ مشتری کی 5ویں موجودگی اور کمر کی 7ویں موجودگی کے لحاظ سے یہ آخری ہفتہ اور رشتہ داروں کے درمیان کسی بھی ازدواجی معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ 18، 19 اور 20 تاریخ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں یاد رکھ لیجئے گا کہ کمر کا دورانیہ واپس پلٹ کر آپ کے 9ویں اور 10ویں گھروں میں ہوگا، 8ویں اور 9ویں گھروں میں ہوگا۔ تو کمر چونکہ گرہن سے نکل چکا ہے اور یہاں پر دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، شمس کا بھی گرہن گزر چکا ہے، اب آپ نے ہمت ہوئے بگڑے ہوئے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ یہاں کمر کی نظرات مشتری کے ساتھ بھی بہت اچھی بنیں گی اس آخری ہفتے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ زہرہ کے ساتھ بھی اچھی نظرات بنیں گی، تاہم زحل کے ساتھ مقابلے کی نظر بنے گی جو آپ کے تعلقات میں کچھ خرابیاں یا کچھ پریشانیاں لا سکتی ہے۔ راہو کیتو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو راہو بنیادی طور پر آپ کے 4تھے گھر میں رجت میں رہے گا۔ 21 مارچ سے 25 مارچ تک راہو کی رجت 4تھے گھر میں رہے گی۔ 2، 3 اور 4 اپریل کو راہو رجت میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 اپریل سے لے کے 15 اپریل کے درمیان راہو کی رجت آپ کے اہل خانہ، آپ کا گھر، آپ کی پراپرٹی، آپ کے کاروباری معاملات اور آپ کی کاروباری جگہ
یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ بہت سارے ایسٹرولوجر یہ بھی کہتے ہیں کہ چوتھے گھر میں جب راہو ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر اثرات، عملیات اور ان چیزوں کو بھی لے کے آتا ہے، لیکن تاہم میں اس چیز سے نہیں ہوں، اس لیے میں یہ بات نہیں کرتا۔ لیکن ہاں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ راہو مریخ 12ویں گھر میں، راہو اور عطارد اور زہرہ، یہ 3 ستارے آپ کے چوتھے گھر میں ہیں، تو آپ نے اپنے ڈائجسٹو سسٹم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کا کمر، آپ کی پیشاب کے معاملات جو ہیں، یورین پرابلم، یو ٹی آئی ٹریک میں کسی قسم کا کوئی پرابلم عمر رسید آ سکتا ہے، اس لحاظ سے بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ ملیں گے ہم اگلے مہینے اسی چینل پر، اسی ویڈیو میں۔ اپنے کمنٹس اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔